مسجد اقصی، جسے بیت المقدس بھی کہا جاتا ہے، بیت المقدس بھی کہا جاتا ہے، یہ ایک تاریخی مسجد ہے اور اسلام کے اندر میں یہ سب سے بڑی تیسرے نمبر کی مسجد ہے۔ بہت ساری اس مسجد کی فضیلت ہے، اس کی اہمیت ہے، اس کی عظمت ہے۔ سب سے بڑی مسجد مکہ المکرمہ کے اندر میں واقع مسجد حرام، جہاں ایک نماز پڑھنے کا ثواب 1,00,000 نماز پڑھنے کے برابر ہے۔ دوسرے نمبر کی مسجد مدینہ شریف کے اندر میں واقع، جسے ہم مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، جس کے اندر میں ایک نماز پڑھنے کا ثواب 50,000 نماز پڑھنے کے برابر ہے۔ اور تیسرے نمبر کی جو مسجد ہے وہ ہے مسجد اقصی۔ مسجد اقصی کے سلسلے میں روایات مختلف ہیں۔ بعضوں نے یہ لکھا ہے 25,000 نماز پڑھنے کا ثواب، بعضوں نے یہ لکھا ہے 50,000 نماز پڑھنے کا ثواب، بعضوں نے یہ لکھا ہے 1,000 نماز پڑھنے کا ثواب۔ خیر جو بھی ہو، مختصر یہ ہے کہ مسجد اقصی یہ اسلام کی سب سے بڑی تیسرے نمبر کی مسجد ہے، تاریخی مسجد ہے۔ یوں لکھا ہے کہ مسجد اقصی بہت سارے نبیوں کا مسکن رہی ہے۔ بہت سارے نبیوں نے مسجد اقصی کو اپنی عبادت کے ذریعے سے زندہ کیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام اور حضرت مریم علیہ السلام، اور بھی دیگر انبیاء کرام اس مسجد کے اندر میں رہے ہیں، مسجد کے اندر میں عبادت کی ہے اور مسجد کے اندر میں قیام کیا ہے۔ تو مسجد اقصی بڑی بابرکت مسجد ہے، اور اس کے اطراف کا جو علاقہ ہے، جو شہر ہے، اس شہر کے اندر میں بھی بہت سارے نبیوں نے آ کر کے قیام کیا ہے۔ اسی وجہ سے مسلمانوں کے دلوں کے اندر میں مسجد اقصی کی اور وہاں کے اطراف کی جو محبت ہے، اس کی عظمت کی وجہ سے میرے اور آپ کے آقا سبز گنبد کے مکی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کے لیے تشریف لے گئے تو سب سے پہلے مکہ سے کہاں گئے تھے؟ مسجد اقصی۔ مکہ سے سب سے پہلے کہاں گئے؟ مسجد اقصی گئے۔ قرآن نے اس کا تذکرہ بھی کیا ہے، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے مکہ سے کہاں گئے؟ معراج کے لیے جب گئے تھے، معراج کی رات کے اندر میں، تو سب سے پہلے آپ مسجد حرام سے مسجد اقصی گئے۔ وہاں پر آپ نے تمام نبیوں کی امامت کرائی۔ آپ امام تھے اور دوسرے سارے نبی وہاں پر مقتدی تھے، اور پھر وہاں سے 7 آسمان اور 7 زمین کی سیر کرائی گئی۔ تو یہ بھی ایک مسجد اقصی کی بہت بڑی فضیلت ہے کہ میرے اور آپ کے آقا سبز گنبد کے مکی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں سے معراج کا سفر شروع کیا،
وہاں نبیوں کی امامت کرائی، اور مسجد اقصی ایک ایسی مسجد ہے کہ نبوت کے بعد 16 مہینے تک مسلمان مسجد اقصی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے۔ نبوت کے بعد کتنے مہینے تک؟ 16 مہینے تک مسلمان مسجد اقصی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے۔ تو مسجد اقصی یہ ہمارا قبلہ اول ہے۔ مسجد اقصی جو ہے یہ ہمارا قبلہ اول ہے۔ قبلہ کس کو کہا جاتا ہے؟ جس کی طرف ہم نماز میں منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، کھڑے ہو کر کے، اس کو کہا جاتا ہے قبلہ۔ تو ابھی ہمارا قبلہ کون سا ہے؟ کعبہ شریف، اس لیے کہ ہم کعبہ شریف کی طرف منہ کر کے کھڑے ہوتے ہیں نماز کے اندر میں۔ لیکن شروع کے اندر میں جب نماز فرض ہوئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین مسجد اقصی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے۔ اس کے بعد پھر حکم ہوا کہ اب مسجد اقصی نہیں، اب آپ کو مسجد حرام کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا ہے۔ تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز ہی کے اندر میں مسجد اقصی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھا رہے تھے، اور نماز ہی کے اندر میں حکم نازل ہوا کہ اب آپ کو مسجد اقصی سے ہٹ کر کے اب آپ کو مسجد حرام کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنی ہے۔ تو دوران نماز ہی کے درمیان میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد اقصی سے ہٹ کر کے مسجد حرام کی طرف کا رخ کر لیا۔ جو مسجد یعنی جس جگہ کے اوپر، جس مسجد کے اندر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے، آج بھی اس مسجد کا نام مسجد قبلتین ہے۔ جو لوگ گئے ان کو معلوم ہے، مسجد قبلتین یعنی 2 قبلے والی مسجد۔ مسجد قبلتین یعنی 2 قبلے والی مسجد، یعنی پہلے مسجد اقصی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے تھے تو ایک قبلہ مسجد اقصی ہوا۔ پھر نماز ہی کے اندر میں حکم نازل ہوا کہ اپنا قبلہ بدل دو، مسجد حرام کر دو، تو اسی نماز کے اندر میں گم کر کے مسجد حرام کی طرف منہ کر لیا تو یہ دوسرا قبلہ، اس لیے اس مسجد کا نام پڑ گیا مسجد قبلتین، 2 قبلے والی مسجد، 2 قبلے والی مسجد۔ تو مسجد اقصی جو ہے اسلام کے اندر میں بڑی اہمیت رکھتی ہے، بڑی فضیلت رکھتی ہے۔ بلکہ لکھا ہے میرے اور آپ کے آقا سبز گنبد کے مکی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک صحابی نے آ کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، مسجد اقصی کے بارے میں کچھ بتائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ حشر و نشر کی زمین ہے۔ مسجد اقصی یہ حشر و نشر کی زمین ہے، اور جب کبھی وہاں جانا ہو تو اس کے اندر میں نماز پڑھو۔ پھر آگے فرمایا کہ مسجد اقصی میں نماز پڑھنے کا ثواب دوسری مسجدوں میں 1000 نماز پڑھنے کے برابر ہے۔ اللہ کے صحابی جو تھے اس نے کہا کہ یا رسول اللہ، اگر میرے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ میں وہاں پہنچ سکوں تو میں کیا کروں؟ وہاں جا کر کے نماز تو وہ پڑھے گا جو وہاں جائے گا، مسجد اقصی پہنچے گا، وہاں جا کر کے وہ نماز پڑھے گا، لیکن کون پڑھے گا؟ جس کے اندر میں طاقت ہے مسجد اقصی جانے کی تو وہ وہاں جا کر کے نماز پڑھے گا، لیکن جس کے اندر طاقت نہ ہو کہ وہ مسجد اقصی جائے اور وہاں جا کر کے نماز پڑھے تو وہ کیا کرے؟
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تیل ہی بیچ دے وے، جو جا رہا ہے اس کے ساتھ تیل بیچ دو تاکہ وہاں چراغ جلانے میں کام آوے۔ کیا کہا؟ آپ تو نہیں جا سکتے، آپ کے اندر اتنی طاقت نہیں کہ آپ وہاں پہنچ سکے، لیکن جو جا رہا ہے ان کے ساتھ تیل بیچ دو تاکہ مسجد اقصیٰ کے اندر میں جب چراغ جلایا جاوے تو وہ تیل چراغ جلانے کے اندر میں کام آ جائے۔ یہ مسجد اقصیٰ کی فضیلت بیان کر رہا ہوں۔ مزید آگے لکھا ہے، میرا اور آپ کے آقا سبز گنبد کے مکی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سفر جائز نہیں ہے مگر 3 مسجدوں کے لیے۔ مسجد کی زیارت کے لیے اگر سفر کرنا ہو تو صرف 3 مسجد کی زیارت کے لیے ہی سفر کر سکتے ہیں، دوسری مسجدوں کی صرف مسجدوں کی زیارت کے لیے سفر نہیں کر سکتے۔ اگر صرف مسجد ہی کی زیارت کے لیے سفر کرنا ہو تو 3 ہی مسجد ہے جس کی زیارت کے لیے تم سفر کر سکتے ہو، ایک ہے مسجد حرام، دوسری ہے مسجد نبوی اور تیسری ہے مسجد اقصیٰ۔ ظاہر بات ہے جس مسجد کی اتنی ساری فضیلتیں ہو اس مسجد کے ساتھ مسلمانوں کو دلی محبت ہوگی، اس کے